بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 303 سورۃ النور آیت نمبر 33۔ یہ صد و باب الفحشاء یعنی بے حیائی کے دروازے کے بند کرنے کے جو اصول اور قوانین کا بیان چل رہا تھا، ان میں آخری قانون ولا تکرہوا فتياتكم علی البغاء کہ اپنی بچیوں کو بدکاری پر مت مجبور کرو۔ زمانہ جاہلیت میں باندیوں کو زنا پر مجبور کیا جاتا اور ان سے پیسے کمایا جاتا۔ یہ کاروبار اور تجارت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ابن سلول وغیرہ لوگ کرتے تھے۔ تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ولا تکرہوا، نہ مجبور کرو، نہ زور کرو، فتياتكم اپنی نوجوان یعنی اپنی باندیوں کے اوپر علی البغاء کے زنا کے اوپر، بغاء بمعنی زنا ہوگا، ان اردنا تحصنا اگر وہ عفت اور پاک دامنی چاہتی ہیں۔ تحصن کا معنی وہ زنا سے بچنا چاہتی ہے اور وہ نہیں چاہتی اور تم ان کو مجبور مت کرو۔ یہ ان اردنا شرط ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورتیں تحصن یعنی اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں، وہ لڑکیاں، وہ باندیاں، تو تم پھر مجبور نہ کرو۔ ہاں، اگر وہ بھی زنا چاہتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جبر ہونا چاہیے، یعنی پھر ان کو بدکاری پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، وہ چاہیں پاک دامنی تب بھی مجبور کرنا درست نہیں ہے، وہ پاک دامنی نہ چاہیں تب بھی ان کو زنا پر مجبور کرنا درست نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ان اردنا تحصنا میں جو شرط ہے یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاک دامنی چاہے تو پھر، یہ قید مزیدی قباحت کے لیے ہے، یعنی کتنی گھٹیا اور بری بات ہے کہ وہ لڑکیاں، وہ باندیاں، وہ عورتیں خود تو بدکاری نہیں چاہتی، اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا بھی چاہتی ہے، اور اس کے باوجود تم ان مجبور کرتے ہو، تو یہ کتنی گھٹیا اور کتنی بری بات ہوگی۔ یا معنی یہ ہے کہ ان اردنا تحصنا، یہ قید جو ہے اکراہ تو اسی صورت میں ہوگا، یعنی جبر اور زبردستی تو اسی صورت میں ہوگا کہ جب لڑکی عفت چاہتی ہے، تحصن چاہتی ہے، پاک دامنی چاہتی ہے، تو پھر اس پر اکراہ ہوگا۔ کیونکہ اگر خود لڑکی بھی چاہتی ہے کہ میں بدکاری کروں اور وہ اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتی، پھر تو اکراہ نہیں ہے، پھر تو اس کی رضا ہے۔ تو اس لیے ان اردنا کی قید لگائی ہے، یہ اکراہ کے ساتھ، یعنی اکراہ کے لیے ان اردنا تحصنا ضروری ہے تحصن۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ابن جوزی رحم زاد المسیر میں لکھا ہے کہ ان بمعنی عشق ہے، تو معنی یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو مجبور نہ کریں بدکاری کے اوپر، ان اردنا تحصنا اس لیے کہ وہ پاک دامنی چاہتی ہیں۔ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، مطلب زنا کے ذریعے اور بدکاری کے ذریعے، جس کو سورہ مائدہ میں اکالون للسحت کہا ہے۔ سحت اس پیسے کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ رقم، وہ اجرت جس کے اوپر انسان شرمائے اور انسان کو عار ملے، جیسے کہ زنا کے پیسے ہیں اور بدکاری کے پیسے ہیں۔ یا معنی یہ ہے کہ علی البغاء سے مراد ترک نکاح ہے، تو اب اس صورت میں حکم عام ہوگا۔ ولا تکرہوا فتياتكم سے مراد ابھی اپنی بچیاں مراد ہے جو بالغ ہیں، اور یہ خطاب عام مومنین کو ہے، عام لوگوں کو ہے۔ قانون کا حاصل یہ نکلے گا کہ نہ مجبور کرو اپنی بچیوں کو علی البغاء معنی ترک نکاح کے اوپر، کہ وہ ان اردنا تحصنا اگر وہ چاہتی ہے، تحصن بمعنی نکاح، یعنی آپ کی بچیاں نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ شادیاں چاہتی ہے کہ ہماری شادی کی جائے، بالغ ہو گئی ہیں، اور آپ ان کو گھر میں بٹھائے رکھے ہیں کہ کوئی امیر آدمی ملے گا تو پیسے ہوں گے، یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کاروبار ہوگا، جہیز کا سامان دوسرا تیسرا، اور ان کو کافی عرصہ گزر جاتا ہے، 25-30 سال 35 سال تک لوگ بٹھا کر رکھتے ہیں، تو ایسا نہ کیجیے۔ ولا تکرہوا فتياتكم،
اپنی بچیوں کو مت مجبور کرو علی البغاء معنی ترک نکاح کے اوپر، ان اردنا تحسنا اگر وہ نکاح کا ارادہ رکھتی اور نکاح چاہتی ہے۔ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ معنی یہ ہے کہ ان کو اس لیے روکا ہے کہ کوئی امیر آدمی ملے گا اور پیسے ملیں گے اور اس سے شادی کرائی جائے گی، بلکہ جب بھی رشتہ مل جائے اور جوڑا مل جائے تو فوراً نکاح کرانا چاہیے۔ ومن یکرہن، جو بھی ان کو مجبور کرے گا تو فإن اللہ من بعد اکراہہن، بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی جس بچی کو، جس باندی کو زنا پر مجبور کیا یا جس بچی کو نکاح نہ دیا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ مجبور ہے، معذور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، مہربان ہے۔ یہ اکراہن مصدر ہے اور مصدر مبنی للمفعول ہے، معنی میں یہی ترجمہ کیا گیا ہے کہ مجبور کیے جانے کے بعد۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اس آیت کے اندر ترغیب ہے الی امتثال الاحکام، کہ یہ جو احکام میں نے بھیجے ہیں دفع الفحشاء کے اور سد باب الفحشاء کے، یعنی کچھ آداب ذکر کیے معاشرے کے بے حیائی اور فحاشی کو روکنے کے لیے، اور کچھ قوانین اور سزاؤں کا ذکر ہے جو کہ تطہیر ملک اور تطہیر بیت کے لیے ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہترین احکام ہے اور یہ نصیحت ہے اور پہلے لوگوں کے حالات ہے، اس پر تم عمل کرو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف آیات مبینات معنی واضح واضح احکام، یا آیات بمعنی احکام کے اصلاح معاشرے کے اصول اور آداب جو بالکل واضح ہیں، کھلے ہیں۔ وَمَثَلًا، اور عجیب مضمون ان لوگوں کا جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، مثلاً بمعنی حالات کے بھی ہے، اور مثلاً بمعنی امم سابقہ کے واقعات بھی مراد ہیں جو قرآن میں جگہ بجگہ ذکر ہے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وموعظۃ، اور دل پذیر نصیحت، یعنی ایسی نصیحت جو انسان کو بری باتوں سے اور بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے پرہیزگار ہوگا تو وہ اس کے لیے نصیحت ہے، معنی متقین ان کو باعتبار ما یؤول الیہ کے کہا ہے کہ اگر ان نصیحتوں پر اور اس بیان پر اور اس وعظ پر اور اس قرآن و حدیث پر جو عمل کرے گا تو وہ متقی بن جائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اصلاح معاشرہ کے اصول کا بیان چل رہا تھا، تو اصلاح معاشرہ میں فحشاء کو دور کرنے کے آداب کا بیان ہوا اور قوانین کا ذکر ہوا۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر عفت اور پاک دامنی کے مسائل بیان کرنے کے بعد مسئلہ توحید کو بیان کیا ہے، اور مسئلہ توحید کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جب دل کے اندر نور توحید ہو تو تب فحشاء اور بے حیائی معاشرے سے ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی صرف سزاؤں سے کام نہیں چلے گا کہ ان پر حدود قائم کیا جائے کسی کے اوپر اور اس کو سزا دی جائے اور اس سے معاشرے میں امن ہی نہیں آئے گا، بلکہ معاشرے کے اندر امن یہ واعظ و نصیحت سے، یہ عقیدہ توحید سے، یہ اتباع رسول سے، انسان کا دل اندر سے نور سے بھر جائے اور اس کے دل میں شرک اور کفر اور جو بے حیائی کے ظلمت اور اندھیرے ہیں وہ مٹ جائیں اور ختم ہو جائیں، تو خود بخود معاشرہ امن اور پاک دامن بن جائے گا، معاشرے میں مطلب بے حیائی اور عریانی اور فحاشی ختم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ اصلاح معاشرے کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ نوری ہدایت، نوری ایمان اور وہ توحید ہے اور وہ نیک اعمال ہے۔ تو توحید کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ توحید تو ایک معنوی چیز ہے، ایک معقول چیز ہے۔ اس معنوی اور معقول چیز کو ایک محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر خوب سمجھایا جا رہا ہے کہ توحید سے جو نور پھیلے گا، جو روشنی پھیلے گی، اس کی مثال ایک بلب کے ساتھ دی ہے جو بہت ہی روشندار ہو، ایک چراغ کے ساتھ۔ اسی طرح شرک کی مثال پیش کی ہے اور مشرکانہ اعمال کی، جو برے اعمال ہے جو مشرک کہتے ہیں، ان کی مثالیں بھی ذکر کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصحاب النور۔ پھر اسی طرح جو توحید والے ہیں اصحاب النور، ان کی مثال بھی پیش کی ہے، اور جو شرک اور کفر اور بے حیائی والے ہیں اصحاب الظلمات، ان کی مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ تو یہ باب چوتھا باب ہے جس کے اندر دعوی توحید
اور شرک پر رد اور اصحاب النور اصحاب الظلمات کی مثالیں ہیں، اور ساتھ ساتھ 5 دلائل عقلیہ بیان کی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات کی آیت سے۔